عمر شریف کی بیٹی کو گردے کا مرض لاحق تھا۔ اس کے جگر کی پیوند کاری ہونا تھی۔ جس ڈاکٹر نے عمر شریف کی بیٹی کا یہ آپریشن کیا اس کا نام فواد ممتاز تھا، جو لاہور جنرل ہسپتال میں سرجن تھا۔ عمر شریف اس وقت 3 ماہ کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے اور لاہور میں ان کا بیٹا اپنی بہن کے آپریشن کے لیے معاملات دیکھ رہا تھا۔ بیٹے کو علم نہیں تھا کہ جس ڈاکٹر سے وہ آپریشن کروا رہا ہے وہ 2017 میں ایک خاتون کے گردے کی غیر قانونی پیوند کاری کے الزام میں FI کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس آپریشن میں خاتون کی موت واقع ہو گئی تھی اور اس الزام میں پنجاب کی ینگ ڈاکٹرز تنظیم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر الشمس کھرل کو بھی 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نام نہاد ڈاکٹر فواد کی ضمانت مسترد ہوئی مگر بعد ازاں منظور بھی ہو گئی اور وہ نہ صرف رہا ہوا بلکہ جنرل ہسپتال میں ڈیوٹی بھی کرتا رہا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں اس کے خلاف پرچے بھی درج ہوتے رہے۔ عمر شریف کے خاندان سے اس نے گردے کی پیوند کاری کے 34 لاکھ روپے وصول کیے اور آزاد کشمیر کے کسی نامعلوم مقام پر آپریشن کیا جو ناکام ہو گیا۔ عمر شریف کے بیٹے کی درخواست پر FIA نے ڈاکٹر فواد ممتاز کے گھر پر چھاپا مارا مگر اس کی گرفتاری نہ ہو سکی۔ اس واقعے نے عمر شریف کی دنیا اجاڑ دی۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے اپنے ملک میں ان کی بیٹی کی سرجری ایک جرائم پیشہ ڈاکٹر کرے گا جس کی وجہ سے بیٹی کی جان چلی جائے گی۔ عمر شریف کی بیٹی کا قاتل آج بھی زندہ ہے اور شاید تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ عین ممکن ہے کہ اب بھی وہ جعلی آپریشن کر رہا ہو اور معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہو۔ یہ قاتل اگر گرفتار ہو بھی گیا تو اسے سزا نہیں ہو پائے گی کیونکہ ایسے جرائم پیشہ ڈاکٹروں کو پکڑنے کے لیے موجودہ قوانین ناکافی ہیں۔ کوئی شخص اگر جعلی ڈاکٹر کے خلاف شکایت درج کرواتا ہے تو پنجاب کی حد تک یہ قانون ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن اس پر جرمانہ عائد کر سکتا ہے اور یہ جرمانہ بھی قانونی مشاغفیوں کا مراحل سے گزر کر عائد کیا جاتا ہے۔ کمیشن اس ڈاکٹر کا کلینک بھی سربراہ کر سکتا ہے مگر جرائم پیشہ ڈاکٹر اس کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ کرائے کی دکان چھوڑ کر کہیں اور پریکٹس شروع کر دیتے ہیں۔ میرے علم میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں ایسے ڈاکٹروں نے لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا اور ابھی تک کھلے عام پھر رہے ہیں۔ قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ ہم نے عمر شریف کی موت کا جو ماتم کیا ہے وہ اپنی جگہ مگر ایسے ماتم کا کیا فائدہ؟ وفاق پنجاب اور سندھ کی حکومتیں جو عمر شریف کی موت کے بعد اس سے تعزیبی پیغامات جاری کر رہی ہیں ان کا اب کیا کسی نے اچار ڈالنا ہے؟ ان کے ذمہ جو کام تھا وہ تو ہو نہیں سکا، اب تعزیتی ٹویٹس کر کے کیا قومی فریضہ نبھا رہے ہیں؟ اگر کسی کو واقعی عمر شریف کی وفات کا دکھ ہے تو اس کے لیے کم سے کم کرنے کا کام یہ ہے کہ اس جعلی ڈاکٹر کو گرفتار کر کے جس نے عمر شریف کی بیٹی کا آپریشن کیا تھا اور اسے قانون کے مطابق سزا دلوائے۔ یہ بھی اگر ممکن نہیں تو پورے ملک میں ایسے جرائم پیشہ ڈاکٹروں کی فہرست بنا کر اسے ویب سائٹ پر بما ان کی تصاویر کے ایسے اپلوڈ کر دیا جائے جیسے سنگین جرائم میں مطلوب افراد کی تصاویر کو مشتہر کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کسی ڈاکٹر کے جھانسے میں آنے سے پہلے لوگ اس ویب سائٹ پر اس کی پڑتال کر کے معلوم کر سکیں گے کہ کہیں یہ جرائم پیشہ یا جعلی تو نہیں، اور ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں عمر شریف کی موت کا غم منانے کا کوئی حق نہیں۔ اب کچھ بات عمر شریف کے فن کی ہو جائے۔ عمر شریف کراچی کے کامیڈین تھے۔ ان سے پہلے جس اداکار نے کراچی میں مزاح میں اپنا نام بنایا وہ معین اختر تھے۔ شاید کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہو کہ ان دونوں اداکاروں کی مقبولیت میں پنجاب کا بڑا کردار تھا۔ ان دونوں نے پنجاب کے مزاح سے استفادہ کیا۔ پنجابیوں سے ملے معین اختر نے تو پنجابی بھی سیکھی، پنجاب کے ڈرامے دیکھے اور یہ دونوں اداکار خاص اس کام کے لیے پنجاب آتے جاتے تھے۔ عمر شریف نے تو شمع سینما کی جگہ لاہور میں اپنا تھیٹر بھی بنایا جہاں انہوں نے سہیل احمد کے ساتھ ایک کھیل کیا جو میں نے اس وقت تھیٹر میں جا کر دیکھا تھا۔ معین اختر اور عمر شریف کے مزاح میں وہی فرق ہے جو ایک BA پاس اور میٹرک کے طالب علم میں ہوتا ہے۔ معین اختر کا مزاح پڑھے لکھے اور بالائی طبقے کا مزاح تھا جبکہ عمر شریف کا مزاح نچلے طبقے کا تھا۔ معین اختر نے اشرافیہ میں بہت جلد اپنی جگہ بنا لی اور کافی کلچرز چیزیں اور گفتگو سیکھ لی تھی جبکہ عمر شریف یہ کام نہیں کر سکے۔ شروع میں تو ان کا تلفظ بھی درست نہیں تھا، وہ یہاں کو نہاں کہتے تھے۔ یہ تلفظ معین اختر نے ٹھیک کروایا۔
اس کے علاوہ بھی معین اختر نے عمر شریف کی تربیت کی جو ان کے اعلیٰ ظرف ہونے کا ثبوت ہے، اور جواباً یہ عمر شریف کی بڑائی ہے کہ وہ بربلا کا اس کا اعتراف کرتے تھے، ورنہ اپنے یہاں تو جس شخص کو شہرت ملتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے محسنوں کا پتہ صاف کرتا ہے۔ عمر شریف کی اصل خوبی ان کی مکالموں کی ادائیگی کا اندازہ تھا۔ ان کے بولنے کا انداز ایسا بے ساختہ تھا کہ جملے میں مزاح نہ بھی ہوتا تو خواہ مخواہ ہنسی آ جاتی تھی۔ وہ پنجاب کے مزاحیہ اداکاروں کی طرح فی البدیہہ جگت لگانے کے ماہر تو نہیں تھے، مگر ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جہاں جاتے لوگوں کے چہروں پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی۔ عمر شریف سے پہلے کراچی کا مزاحیہ تھیٹر بالکل بے جان اور پھیکا تھا۔ عمر شریف کے ڈراموں نے گویا اس میں جان ڈال دی۔ شروع میں وہ محفلوں میں کھیل کیا کرتے تھے، جہاں سے آہستہ آہستہ انہیں شہرت ملی، اور پھر بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پہ ہے جیسے تماشوں نے ان کی شہرت کو چار چاند لگا دیے، جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم چونکہ دعائیں مانگنے اور ماتم کرنے والی قوم ہیں، عملی قوم پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے میری دعا ہے کہ حکومت عمر شریف کے قاتل کو فوری گرفتار کرے تاکہ ان کی روح کو قرار آ سکے۔ یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ ان کا قاتل وہی ڈاکٹر ہے جو ان کی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو کا کوئی بھی ٹکڑا آپ کو پسند آیا، آپ کے دل کو لگا، تو کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔